محترم پیارے بھائیوں، جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم پیسوں سے خریدی جاتی ہے۔ جب یہ بات باپ نے بیٹے سے کہی تو بیٹے کو بات ہضم نہ ہوئی اور بیٹے نے پرتپاک لہجے میں اپنے باپ سے عرض کیا، ابا حضور یہ بات تو سمجھ سے پرے ہے، آپ کہتے ہیں کہ جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا، ہاں بیٹے، جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے۔ تو بیٹے نے کہا، ابا حضور ذرا اس بات کو تفصیل وار سمجھا دیں تاکہ میں بھی کسی سے یہ بات کہوں تو لوگ مجھ سے سوال کریں تو میں ان کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو باپ نے بیٹے کو اپنے بغل میں لیا اور کہا، بیٹے نماز پڑھتے ہو پیسے لگتے ہیں؟ بچے نے کہا، نہیں ابا پیسے نہیں لگتے۔ کہ نماز پڑھتے ہو اس کا صلہ جنت ہے، گویا کہ اللہ نے جنت مفت میں دے دی۔ روزہ رکھتے ہو پیسے لگتے ہیں؟ بچے نے کہا، ابا حضور روزہ رکھنے میں بھی کوئی پیسے نہیں لگتے۔ باپ نے کہا، روزہ رکھتے ہو، روزہ ایسی عبادت ہے، خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ گویا کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اسے اللہ مل جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو جنت ملتی ہے، گویا کہ جنت اللہ کی بنائی ہوئی شے ہے۔ نماز پڑھنے پر بندے کو اللہ کی بنائی ہوئی شے ملتی ہے، لیکن روزہ بندہ رکھتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی بنفس نفیس مل جاتا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، گویا کہ روزہ رکھنے میں بھی کوئی پیسے نہیں لگے اور روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی بنفس نفیس ہمیں مل گیا۔ جب خدا مل گیا تو اس کی ساری خدائی ہماری اپنی ہو گئی۔ محترم پیارے بھائیوں، اس طرح جنت بندے کو مفت میں ملی، لیکن جہنم کو بندے کو خریدنا پڑا۔ آپ کہیں گے جہنم کیسے خریدنی پڑی؟ ایک بندہ شراب کے ٹھیے پر گیا، اس نے شراب کی بوتل خریدی اور شراب کو جیسے ہی اپنے حلق میں انڈیلنا شروع کیا، شراب پیتا ہے بندہ تو شراب پینے والا یقیناً جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو بندے نے شراب پی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کو خریدا۔ اس طرح جہنم پیسوں سے خریدی گئی اور جنت مفت میں عطا کی گئی۔ محترم پیارے بھائیو، بندہ کلب میں جاتا ہے، تاش کے پتوں سے الجھتا ہے، تاش کے پتوں سے الجھتے وقت وہ شرط لگاتا ہے اور شرط میں وہ جوئے میں پیسہ ہارتا ہے، گویا کہ اس نے جہنم کو پیسوں سے خریدا ہے۔ طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے، رات رنگین کرتا ہے، طوائف کو ایک رات کی فیس ادا کرتا ہے، گویا کہ طوائف کے کوٹھے پر بھی پیسے سے گیا اور جہنم کو اس طرح اس نے پیسے سے خریدا۔ محترم پیارے بھائیوں، جنت مفت میں ملتی ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے، گویا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ بندے کو جنت مفت میں عطا کی جاتی ہے اور جہنم کو بندے کو خریدنا پڑتا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، کاش کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ ہم جو چیز مفت میں ملتی ہو اس کی تگ و دو میں ہمیشہ لگے رہیں اور جو چیز پیسوں سے خریدی جاتی ہو اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ محترم پیارے بھائیو، آپ تمام کی خدمت میں بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرتا ہوں، جو چیز مفت میں ملتی ہو اس کی فکر کریں۔ فکر کیسے کریں؟ نماز خود بھی پڑھنی ہے، اپنے دوست احباب کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے اور اس طرح جنت کو ہمیں مفت میں پانا ہے۔ اور جہنم تو پیسوں سے خریدی جاتی ہے، پیسوں سے خریدی ہوئی چیز نہ ہم کسی کو دلاتے ہیں نہ خود لیتے ہیں۔ تو محترم پیارے بھائیوں، آپ کی خدمت میں بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرتا ہوں، جہنم کو خریدنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جنت کو پانے کی تگ و دو میں لگے رہیں۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو جنت کی ابدی سرمدی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور جہنم سے ہمارے نسلوں کی
اور کل امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، آپ نے یہ بیان سنا ہے، اگر بیان آپ کو واقعی اچھا لگا ہے اور آپ کے دل سے یہ آواز آئی ہے کہ واقعی بڑی اچھی گفتگو کی جا رہی ہے، بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور بآسانی لوگ اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک کریں، شیئر کریں اور بہترین سا کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کو شیئر کرنے میں ہرگز سستی نہ کریں۔ محترم پیارے بھائیوں، بارہا اس طرح کی گزارشات کرنے کا میرا اپنا مزاج نہیں ہے، چونکہ یہ مزاج ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پیشہ ور یوٹیوبر ہوتے ہیں۔ میرا مقصد خالص اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں خالص اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنے والے بنے۔ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی جنت کی ابدی سرمدی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور دکھاوے کے کام سے خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچنے کی ترغیب دلائیں۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو امت میں نیکیاں عام کرنے اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔